بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یجدک یتیما فآوی صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ کے محبوب، ہم سب کے آقا، سرور کائنات، سرور دو عالم، سید المرسلین، سید الانبیاء، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بچپن کی جو باتیں تھیں وہ انشاءاللہ الرحمن ہمارے سامنے آئیں گی۔ دعا کرتے اللہ مجھے اور آپ کو اپنے محبوب حضرت نبی پاک علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ حضرت دنیا میں تشریف لائے تو حضرت عبد المطلب نے آپ کو جو ہے کعبۃ اللہ لے کر گئے۔ مکہ پاک کا دستور تھا جب بچہ پیدا ہوتا تو لوگ سب سے پہلے کعبۃ اللہ پر لے کر جاتے ہیں۔ ابھی حضرت پیدا ہوئے، اب نام کیا رکھا جائے؟ تو بارہا حضرت عبد المطلب اور آپ کے والدہ محترمہ حضرت آمینہ کے دل میں یہ نام آتا کہ محمد رکھا جائے، احمد رکھا جائے، محمد رکھا جائے، اور مکہ المکرمہ کے سرزمین پر یہ نئے نام تھے۔ لوگ جو ہیں اس سے پہلے اس نام سے واقف نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پیارے ناموں کو اپنے محبوب کے واسطے باقی رکھا تھا۔ تو حضرت عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا۔ محمد کے معنی یہ ہے کہ ساری مخلوق اس کی تعریف کرے۔ مخلوقات کے اندر کسی کی اتنی تعریف نہ کی گئی ہو جتنی تعریف محمد نامی شخص کی گئی، اور آپ کا نام احمد بھی رکھا گیا۔ احمد اسے کہتے ہیں جو اللہ کی اتنی تعریف کرے کہ دنیا کے اندر اس سے پہلے یا اس کے بعد کسی نے اللہ کی اتنی تعریف نہ کی ہو۔ آپ محمد بھی تھے، آپ احمد بھی تھے، آپ اللہ کے محبوب اور چہتے رسول سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ مکہ المکرمہ کا دستور تھا جب بچہ پیدا ہوتا تو لوگ اپنے بچوں کو دیہات بھیجتے تاکہ بیماریوں سے بچہ محفوظ رہے۔ مکہ المکرمہ ایک چوراہا تھا جہاں سے مختلف ممالک کے قافلے گزرا کرتے تھے، اور لوگ مکہ المکرمہ کی عزت و تکریم پہلے سے ہی کرتے تھے۔ کوئی حج پر آتا، کوئی عمرے پر آتا تو ڈر ہوتا تھا کہ بچوں کے اندر وائرس پھیل جائے، بیماریاں پھیل جائیں۔ اب لوگ مختلف ملکوں سے آتے تھے تو ڈر ہوتا تھا کوئی بیماری بچوں کو لگ جائے، اس لیے مکہ المکرمہ کے لوگ اپنے بچوں کو مکہ میں رکھتے ہی نہیں تھے، کرائے سے دودھ پلانے والیوں کو دیتے تھے جو بچوں کو دودھ پلا کر ان کی اچھی تربیت کر بحفاظت 2 سال کے بعد بچوں کو اپنے ماں باپ کے پاس لے کر آتے اور ان سے پیسہ وصول کرتے۔ ایسے ہی دستور کے مطابق بنو سعد ایک قبیلہ ہے
جو طائف کے آس پاس میں بستا ہے، وہاں سے جو مکۃ المکرمہ سے تقریباً 100-150 کلومیٹر دور ایک بستی بنو سعد، وہاں سے 10 عورتیں آئی مکۃ المکرمہ کے اندر۔ ان 10 عورتوں میں ایک خوش نصیب عورت تھی جس کو دنیا جانتی ہے، حلیمہ سعدیہ۔ حلیمہ سعدیہ ایک ادھیڑ عمر خاتون تھی اور جن کا بدن بھی کمزور تھا، جن کی سواری کی اٹھنی بھی کمزور تھی۔ حلیمہ سعدیہ کے ساتھ میں ایک اٹھنی اور ایک گدھی، دونوں بھی کمزور تھے۔ باقی 9 خواتین جو حالت کے اعتبار سے بھی ٹھیک ٹھاک، جن کی سواریاں مضبوط، وہ بار بار حلیمہ سعدیہ کے لیے راستے میں ان کو رکنا پڑتا تھا، انتظار کرنا پڑتا تھا، اب حلیمہ سعدیہ آئیں گے، ہم ساتھ چلیں گے۔ کچھ دفعہ ان لوگوں نے انتظار کیا، بالآخر انہوں نے حلیمہ سعدیہ سے کہہ دیا ہم آگے چلتی ہے، تم آرام سے مکۃ المکرمہ آنا۔ یہ 9 خواتین مکۃ المکرمہ پہنچی۔ ہر خاتون اللہ کے محبوب کے پاس تشریف لائی، لیکن جب سنا کہ بچہ یتیم ہے، آمینہ بیوہ ہے اور پیسہ کیا ملے گا، تو اللہ کے محبوب کو واپس کر دیا۔ امیروں کے بچے ان خواتین نے لے لیے۔ خوش نصیب حلیمہ سعدیہ مکۃ المکرمہ پہنچی۔ لوگوں سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ سارے امیروں کے بچے ان 9 خواتین نے لے لیے ہیں۔ ایک بچہ ہے جو یتیم ہے، ماں بیوہ، باپ دنیا سے گزر چکا ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے شوہر حارث سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ حارث نے کہا لے لو، یتیم ہے، شاید اللہ ہم کو اس میں برکت دے۔ حلیمہ سعدیہ تشریف لائی حضرت آمینہ کے پاس، کہا بہن میں نے سنا تمہارے گھر بچہ ہے۔ کہا دیکھو بچہ تو ہے لیکن یتیم ہے، تم سے پہلے بنو سعد کی 9 خواتین میرے بچے کو دیکھی، لے لیا، لیکن معلوم پڑا یتیم ہے، پیسہ نہیں ملے گا، بچے کو واپس کر دیا۔ دل تو ٹوٹ چکا ہے، آنکھوں میں آنسو آ چکے ہیں۔ اگر آپ بھی بچے کو لے کر واپس کرنے کے، جو دل ٹوٹا ہے مزید زخم گہرا ہو جائے گا۔ حلیمہ سعدیہ نے کہا دکھاؤ تو صحیح تمہارے لال کو اور تمہارے چاند کو۔ حضرت آمینہ فرماتے میرا بچہ گھر میں آرام کر رہا ہے، آ کر دیکھو۔ اللہ کے محبوب سید المرسلین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فداہ امی و ابی بستر پر آرام فرما رہے تھے۔ سفید گودڑی آپ کی مبارک بدن پر تھی۔ حلیمہ سعدیہ گھر میں آئی اور جو گودڑی اور کپڑا آپ کے مبارک بدن پر تھا اس کو ہٹایا تو محبوب کی آنکھیں بند تھی، لب پر مسکراہٹ تھی۔ آنکھیں تو بند تھی، لب پر مسکراہٹ، مبارک چہرے پر ہنسی ظاہر ہوئی۔ حلیمہ سعدیہ نے فوراً اللہ کے محبوب کو گود سے لگا کر ماتھے پر بوسہ دیا اور دل نے کہا حلیمہ پیسہ ملے نہ ملے تجھے اس خوبصورت بچے کی مسکراہٹ تو ملا کریں گی۔ حضرت حلیمہ باہر آئی، اللہ کے محبوب کو گود میں لیا، کہا بہن آمینہ کیا خوبصورت بچہ ہے، کتنا دلکش بچہ ہے، کتنا پیارا اس کا چہرہ، کتنا نور اس کے پیشانی پر ہے، میں نے تو آج تک ایسا بچہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ حضرت آمینہ نے کہا حلیمہ تم گاؤں کی رہنے والی ہو، تم نے گاؤں میں ایسا بچہ نہیں دیکھا، میں شہر کے رہنے والی ہوں، میں نے آج تک شہر میں ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ عبد المطلب قریب کھڑے تھے، انہوں نے کہا حلیمہ تم گاؤں کے رہنے والی ہو،
آمینہ تم جو ہے شہر کے رہنے والی ہو، تم نے گاؤں میں نہیں دیکھا، تم نے شہر میں نہیں دیکھا، میں عبد المطلب ملکوں کا سفر کر چکا ہوں، خدا کی قسم میں نے اس سے حسین بچہ آج تک اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ اگر اس موقع پر جبرائیل امین سے پوچھتے آپ کہو آپ کا کیا خیال ہے، آپ کا کیا تبصرہ ہے، آپ کیا کہتے، تو جبرائیل بھی یہی کہتا، حلیمہ تم گاؤں کی رہنے والی ہو، گاؤں میں نہیں دیکھا، آمینہ تم شہر کی ہو، شہر میں نہیں دیکھا، عبد المطلب تم نے ملکوں کا سفر کیا، ملکوں میں نہیں دیکھا۔ میں جبرائیل امین کہتا ہوں جب سے دنیا بنی ہے آج تک میں نے اس سے حسین بچہ اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ اگر شاید اس موقع پر اللہ رب العالمین سے پوچھتے پیارے اللہ آپ کہیے اپنے محبوب کے بارے میں، تو اللہ بھی یہی کہتے کہ میرے قدرت کے اندر اس سے حسین بچہ میں نے آج تک پیدا نہیں کیا۔ اللہ کے محبوب انتہائی حسین تھے۔ جس وقت اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو پیدا کیا آپ کو خوشی ہوئی کہ میرے خزانے میں اس سے زیادہ خوبصورت بچہ آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ جس سانچے میں اللہ نے آپ کو پیدا کیا تھا آپ کے پیدائش کے بعد اس سانچے کو توڑ دیا گیا کہ میرے محبوب آپ سے حسین ہم نے دنیا میں کسی کو پیدا نہیں کرنا ہے۔ یوسف بن یعقوب کو اللہ نے دنیا کی آدھی خوبصورتی دی، آدھی خوبصورتی اللہ نے پوری دنیا کو دی۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے مصر کے حسیناؤں نے اور شہزادیوں نے یوسف بن یعقوب کے چہرے کو دیکھ کر وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، قرآن کہتا ہے بجائے پھل کے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ امی عائشہ فرماتی یوسف بن یعقوب کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لی، اگر میرے محمد کو دیکھتی تو خدا کی قسم اپنا سینہ کاٹ لیتی، اپنا دل کاٹ لیتی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے محبوب انتہائی حسین، انتہائی جمیل، پاک باز، با کمال اور با جمال تھے۔ حلیمہ سعدیہ نے حضور پاک علیہ السلام کو گود میں لیا، کہا بہن آمینہ میں تمہاری امانت کی حفاظت کروں گی۔ اللہ رب العالمین نے ماں اس کو بنایا جس کا نام آمینہ تھا، امانت کی حفاظت کرنے والی، اللہ کی امانت اس کی حفاظت کرنے والی۔ یہ ہمارے بال و بچے یہ اللہ کی امانت ہے، ہمارا کچھ نہیں اللہ نے دیا ہے، وہ اللہ کی امانت ہے۔ تو ماں اس کو بنایا جس کا نام آمینہ تھا، امانت کی حفاظت کرنے والی۔ گود میں اس کے دیا جس کا نام حلیمہ تھا، حلم، نرم مزاج رکھنے والی اور بچوں کی صحیح تربیت کرنے والی۔ اگر عورت میں نرم مزاج نہ ہو، حلم کی صفت نہ ہو تو وہ عورت بات بات پر بچوں کو ڈانٹیں گی اور بچوں کی تربیت صحیح نہیں ہو پائیں گی۔ وہ جو 9 خواتین آئی تھیں آج تک تاریخ کے اندر کسی کا نام موجود نہیں ہے، تاریخ کے اندر صرف اس کا نام موجود ہے جس نے اللہ کے محبوب کی تربیت کی، جس کو پوری دنیا جانتی ہے، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ جن خواتین نے پیسے کے بل بوتے پر آپ کو چھوڑ دیا آج تک ان کا نام کہیں موجود نہیں ہے۔ جس خاتون نے برکت کے لیے آپ کو لیا جب تک سورج چمکتا رہے گا حلیمہ سعدیہ کا نام لوگ لیتے رہیں گے۔ بات سمجھ گئے؟ تو حضرت آمینہ نے دعا دے کر بیٹے محمد کو رخصت کیا۔ یاد رکھنا جب مائیں دعا دیتی ہے تو بچوں کی زندگی کو اللہ 4 چاند لگا دیتے ہیں، اللہ کی سنت ہے۔ جب سے اللہ نے دنیا کے نظام کو بنایا اپنی سنت کو بنا لیا، جو مائیں بچوں کو دعا دے کر رخصت کریں گی اللہ اس کی زندگی کو 4 چاند لگا دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے جب صندوق میں ڈالا موسیٰ علیہ السلام کو، دعا دی اللہ میرے موسیٰ کی حفاظت کرنا۔ اللہ نے کہا وَجَاعِلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، سورہ قصص، اے میرے بندی موسیٰ تو دعا دے کر رخصت کرتی ہیں، ایک دن آئے گا یہ موسیٰ بن کے جا رہا ہے، جب واپس آئیں گا تو کلیم اللہ بن کر واپس آئیں گا، تیری دعا سے ہم اس کو کلیم اللہ بنا دیں گے۔ ابھی ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جا رہے، اماں ہاجرہ دعا کر رہی اللہ میرے بچے کی حفاظت فرما، میرے بچے کو دین کے اعتبار سے بڑا بنا۔ اللہ رب العالمین کیا فرماتے جاہرہ تو اسماعیل بن کر، اے ہاجرہ تو نے دعا دی ہے یہ واپس آئیں گا تو ذبیح اللہ بن کر واپس آئیں گا۔ ماں دعا دے رہی شیبہ کو، اللہ میری شیبہ کی حفاظت فرما، میرے شیبہ کو نیک بنا۔
مطلب کے ساتھ مدینہ سے نکلے تھے، ماں نے دعا دی، مکہ پہنچے تو عبد المطلب بن کر والی بیت اللہ بن گئے، یہ ماں کی دعا ہے۔ کیا تو شیبہ تھا، یتیم تھا، ماں نے دعا دی، اللہ نے اس کو والی بیت اللہ بنا دیا۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں اے آمینہ دعا دے کر رخصت کرو، جانا تو محمد ہے، واپس آئیں گا تو محمد الرسول اللہ بن کر آئیں گا۔ کہو صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب کا نام ہے تو جھوم کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کے غلام، وہ ہمارے آقا ہیں، اور انشاءاللہ ان کی شفاعت ہم کو ملنے والی ہے، اور انشاءاللہ الرحمن ان کے جھنڈے تلے ہم انشاءاللہ کھڑے رہیں گے، ان کے قدموں میں اللہ ہمارا حشر فرمائیں گا انشاءاللہ۔ کہو تو محبوب کا نام آئے تو محبت میں کہو صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں، اور ہم ان کے جوتے کے دھول کے برابر بھی نہیں ہیں۔ بہرحال میرے محبوب کو حضرت حلیمہ کے گود میں دیا گیا۔ حضرت حلیمہ کے شوہر کا نام حارث، اور ایک بچہ بھی تھا عبداللہ اس کا نام تھا، جو دودھ پیا کرتا تھا، چھوٹا بچہ تھا۔ لیکن حلیمہ سعدیہ آدھیڑ عمر کے خاتون، کمزور تھی جسم کے اعتبار سے، دودھ نہیں آتا تھا، تو عبداللہ جو ان کا بیٹا رات بھر رویا کرتا تھا۔ اللہ کے محبوب نے جیسے سیدھی طرف چھاتی کو منہ لگایا، خدا کی قسم حلیمہ کہتی ہے میرے سینے میں دودھ اتر آیا، جو بچہ رات میں روتا تھا آپ کی برکت سے رونا بند کر دیا۔ تو حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ میں نے 2 سال تک بیٹے محمد کو دودھ پلائے، لیکن ہمیشہ سیدھی طرف سے پیا، کبھی الٹی طرف سے نہیں پیا۔ لاکھ کوشش کی الٹی طرف سے پلانے کی، لیکن ایک اور بھائی ساتھ میں تھا، عبداللہ اس کا نام ہے۔ دنیا کہتی بعد میں جو انصاف کی تعلیم دے رہے ہیں، خود تو بچپن کے اندر رضائی بھائی کا حق مار جایا کرتے تھے، اور رضائی حق کا خود دودھ پی جایا کرتے تھے۔ اللہ نے شروع سے اپنے محبوب کو اس سے پاک رکھا کہ انصاف کی تعلیم بچپن سے دی ہے، الٹے طرف سے دودھ نہیں، ادھر سے عبداللہ پیتا تھا کہیں ناانصافی نہ ہو جائے۔ دنیا یہ بھی الزام لگا سکتی تھی کہ انصاف کی تعلیم دینے والے بچپن میں ناانصافی کرتے تھے۔ ہمیشہ حلیمہ سعدیہ کے لیے سیدھی طرف سے دودھ پیا۔ اللہ کے محبوب کو اٹھنے پر بٹھایا گیا، حلیمہ سعدیہ پیچھے، بیچ میں اللہ کے محبوب، آگے حضرت حارث جو ان کے شوہر تھے۔ اٹھنی اٹھتی نہیں ہے، لاکھ کوشش کرے اٹھتی نہیں ہے، تو حارث نیچے اترے، تب حلیمہ سعدیہ اور اللہ کے محبوب اٹھ کے کھڑے ہو گئی، پھر حارث بیٹھے، اٹھنی پھر بیٹھ گئی۔ تو حضرت حارث نے کہا ایسا لگتا ہے یہ بچہ بڑی شان اور بڑی آن والا ہے، اور یہ بچہ بڑی برکتوں والا ہے، اس کو آگے بٹھانا پڑے گا۔ اب حلیمہ سعدیہ آگے، اللہ کے محبوب ان سے آگے، حضرت حارث پیچھے، اور جو چھوٹا بیٹا تھا عبداللہ وہ حارث کے گود میں، اللہ کے محبوب سب سے آگے۔ تو اٹھ کے کھڑے ہو گئی۔ اللہ نے بتایا یہ بچہ دنیا کا صدر ہے، اس کو وہ مقام دینا پڑے گا جو اس کا مقام بنتا ہے۔ یہ پیچھے کیسے بیٹھیں گے، یہ پیچھے کیسے بیٹھیں گے، یہ تو دنیا کا امام بن کے آ رہا ہے، پوری کائنات کا صدر بن کے آ رہا ہے۔ آدم علیہ السلام دعا کی، اللہ محمد الرسول اللہ کے برکت سے مجھے معاف کر دے۔ اللہ نے معاف کر دیا۔ کہ آدم آپ جانتے کیسے محمد الرسول اللہ؟ جی اللہ، جب میری آنکھ کھلی تو میں نے آپ کے عرش پر دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سمجھ گیا جس کا نام آپ کے نام کے ساتھ میں ہے وہ بڑی بابرکت شخصیت ہے۔ اللہ نے کہا آدم وہ آپ ہی کی اولاد میں سے ہے، لیکن وہ نہ ہوتے تو آپ بھی نہ ہوتے، دنیا بھی نہ ہوتی۔ میرے محبوب کے برکت سے اللہ نے پوری دنیا کو سجایا، پوری دنیا کو چمکایا ہے۔ کہ حارث، حلیمہ، اس بچے کو اس کا مقام دینا پڑے گا، صدر مقام دینا پڑے گا۔ اللہ کے محبوب آگے بیٹھے، اٹھنے میں نئی جان آئی، مریل اٹھنی جو چل نہیں سکتی تھی، اٹک اٹک کے لنگڑ کے چلنے والی بجلی کی طرح دوڑنا شروع کر دی، اور جو 9 خواتین پہلے جا چکی تھی یہ اٹھنی ان سے آگے نکلنا شروع کر دی۔ تو 9 خواتین نے پوچھا حلیمہ کیا سواری بدل لی ہے؟ اتنی تیز رفتار سواری کہاں سے لائی؟ کیا سواری بدل لی ہے؟ کہا نہیں، سواری تو وہی ہے، البتہ میری سواری کا سوار بدل گیا ہے۔ یہ برکت والا بچہ میرے ساتھ بیٹھا ہے، میری اٹھنی میں جان آ گئی ہے۔
تو حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے محبوب ابھی بنو سعد میں نہیں پہنچے، اللہ نے فرشتوں کے ذریعے بنو سعد کے ہر گلیوں میں خوشبو کو چھڑکا دیا فرشتوں کے ذریعے، جہاں میرے محبوب بنو سعد کے گلیوں میں آ رہے اور بنو سعد کے اندر میرے محبوب کا قیام رہیں گا، جہاں فرشتوں گلاب کے پھول چھڑک دو۔ اللہ کے محبوب کو گلاب کی خوشبو بڑی پسند تھی، گلاب بڑا پسند تھا، تو پوری بنو سعد کے گلیوں میں فرشتوں نے جو ہے گلاب کی خوشبو چھڑک دی، پورے بنو سعد کے گلیوں میں۔ اللہ کے محبوب بنو سعد کے گلیوں میں گئے اور بنو سعد کے گھر حلیمہ سعدیہ کے مکان میں رہنا شروع کیا۔ کیا تھا؟ اندھیری رات روشن دان بن گئی، بکریاں جو مریل کمزور جن سے دودھ نہیں نکلتا تھا ان کے تھن بھر گئے۔ حضرت حارث فرماتے ہیں تھوڑا بہت دودھ نکلتا تھا، میں حلیمہ شیمہ آپ کی بڑی بیٹی پی لیا کرتے تھے، اور عبداللہ کے لیے تھوڑا بہت دودھ بچتا، وہ رات بھر روتا تھا، بھوکا رہتا تھا۔ یہ محمد نام کا بچہ گھر میں آئے، خدا کی قسم ساری بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے، گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے۔ حضرت حلیمہ فرماتے پہلا دن ایسا تھا جو ہم نے پیٹ بھر کر دودھ پیا، پہلا دن تھا جو پیٹ بھر کر دودھ پیا، گھر میں برکتی برکت۔ اور جہاں حلیمہ سعدیہ کے بکریاں چرا کرتی تھیں تو لوگ بنو سعد کے لوگ وہیں پر اپنے بکریاں چرایا کرتے تھے، لیکن ان کی بکریاں پیٹ بھر کے آتی تھی اور دوسروں کی بکریاں ویسے ہی آ جایا کرتی تھی۔ یہ حضرت نبی پاک علیہ السلام کی برکات منورہ ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو آپ کو محل کے اندر پال سکتے تھے، دیگر انبیاء کو اللہ نے محل کے اندر پالا، یوسف بن یعقوب کو محل کے اندر پالا، موسیٰ کلیم اللہ کو محل کے اندر پالا، اپنے محبوب کو اللہ محل میں پال سکتے تھے، لیکن دنیا کو بتانا تھا کہ حلیمہ سعدیہ کے مکان میں جو برکت آ رہی ہے یہ اسی بچے کی طرف سے آ رہی ہے۔ 2 سال کے ہوئے، 9 مہینے کے اندر ایسا لگتا تھا کہ 2 سال کے بن چکے ہیں۔ 9 مہینے کے اندر چلنے میں بڑے تیز و ترار تھے، بڑے ہوشیار تھے، ذی استعداد اور ذہیندار تھے۔ جو بھی لوگ دیکھتا 9 مہینے کے ایسا لگتا 2 سال کے بن چکے، طاقتور تھے، 2 سال کے تھے ایسا لگتا 4 سال کے بن چکے۔ بچپن کی عمر کے اندر جب بھی پیشاب کی ضرورت پیش آتی، اگر ہو جاتی تو کبھی حضرت حلیمہ کہتی میں نے کبھی 2 سال کے اندر بیٹے محمد کو برہنہ حالت میں نہیں دیکھا، اگر کپڑا ہٹ جاتا تو فرشتے اپنے ہاتھ سے کپڑا جھاگ دیا کرتے تھے۔ پورے دنیا کو حیا کی تعلیم دینے والے، بچپن کے اندر بھی کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے کہ دنیا آپ کو نام رکھ سکے۔ پورے 2 سالہ زندگی میں کبھی کپڑا آپ کو ہٹا نہیں بدن سے، ہٹتا تو فرشتے اس کو جھاگ دیا کرتے تھے۔ کبھی بستر پر پیشاب نہیں کیا، ہمیشہ ایسا محسوس کراتے کہ آپ کو ضرورت آئی ہے۔ حلیمہ سعدیہ آپ کو ضرورت پوری کرواتی تھی، بڑا حسین چہرہ اور کشادہ پیشانی، جو بھی دیکھتا آپ کے چہرے کو دیکھتے رہ جاتا، جو بھی دیکھتا غور سے مشاہدہ کرتا، اس کا جی بھر جاتا، اس کی آنکھوں میں روشنی آ جاتی۔ ایک دن ایسا ہوا، اللہ کے محبوب ابھی 4 سال کے ہوئے تھے، تو حضرت حلیمہ نے کہا بیٹی شیمہ جاؤ، بہت کافی دیر ہو چکی ہے، بکریاں بھوکی ہیں اور تم بکریاں چرانے جاؤ، تمہارے باپ حارث بوڑھے ہو چکے، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، ہمارا چلنا مشکل ہو گیا ہے، شیمہ تم جاؤ بکریاں چرا کر لاؤ۔ شیمہ نے کہا جاؤں گی ضرور، لیکن بھائی محمد کو ساتھ میں لے کر جاؤں گی۔ تو حضرت حلیمہ نے کہا تو امانت ہے، اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے، بیٹے کوئی نقصان پہنچائیں گا بیٹے محمد کو۔ تو شیمہ کہتے نہیں، نقصان کی بات نہیں کرتی ہوں، اگر بھائی محمد میرے ساتھ میں آتا ہے تو ہماری ساری بکریاں جلدی جلدی چر کر جہاں بھائی محمد بیٹھتا ہے ساری بکریاں ایک نگاہ سے آپ کے چہرے کو دیکھتی ہیں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلْقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ کأنک قد خلقت کما تشاء۔ میرے محبوب کو میرے اللہ نے ہر عیب سے پاک و صاف پیدا کیا تھا، ایسا بچہ آج تک کسی ماں نے جنا نہیں تھا، اور ایسا حسن آج تک اللہ نے کسی کو نہیں دیا تھا، آپ تو ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے خود چاہا تھا۔ ساری بکریاں آپ کے چہرے انور کا مشاہدہ کرتی، تو بکریاں جلدی چلتی، اللہ کے محبوب ساتھ جاتے تو بکریاں پریشان نہیں کرتے۔ سب سے خطرناک چیز ہے بکریاں بڑی پریشان کرتی ہے،
بڑی پریشان کرتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی، ایک بکری کی طرف سے ملی ہے، بڑی پریشان کر رہی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے دوڑتے، وہ آگے بھاگتی ہے۔ بہت تھکانے کے بعد جب بکری ہاتھ میں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تجھے اس لیے پکڑنا چاہتا تھا کہ تجھے بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ میں کر دوں، تو اکیلی بھاگ رہی، کہیں تجھے کوئی نقصان نہ ہو جائے، اور اس کے کانٹے، بکری کے کانٹے اپنے ہاتھ سے نکالنا شروع کیا۔ اللہ کو بڑا پیارا ہے موسیٰ تو ہمارے ایک بے زبان مخلوق پہ رحم کرتا، اللہ تجھ پہ رحم کریں گے، تجھے نبی اور رسول بناتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بکری سب سے خطرناک چیز ہوتی ہے۔ تو حضرت حلیمہ نے کہا ٹھیک ہے شیمہ لے کر جاؤ، لیکن بھائی کی حفاظت کرنا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اللہ کے محبوب تشریف لے گئے، جنگل میں بکریاں چر رہی ہیں، آپ بھی تشریف فرما ہے۔ پھر دو لوگ آئے، غور سے دیکھا آپ کے چہرے انور کو، کہا بڑا نورانی چہرہ، بڑا خوبصورت، بڑا اچھا چہرہ ہے۔ پھر چلے گئے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد آپ اپنے رضائی بھائی عبداللہ کے ساتھ جنگل کے بکریاں چرانے کے لیے، 4 سال کی عمر ہو چکی تھی۔ تو اسی آسنا میں فرشتے آئے، 3 فرشتے، کچھ فرشتے آئے جس میں 3 فرشتوں نے آپ کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد اللہ کے محبوب کے سینے انور کو کاٹا گیا، دل کو باہر نکالا گیا، سیاہ نقطہ، کالا نقطہ دل سے کاٹا گیا، جو گناہ کا مادہ ہوتا ہے، اور گناہ کا مادہ گرم ہوتا ہے، سیاہ نقطے کو دل سے نکالا گیا، اور برف کے ٹھنڈے پانی سے آپ کے دل مبارک کو دھویا گیا، آپ کے پیٹ مبارک کو برف کے پانی سے دھویا گیا۔ اور اللہ کے نبی فرماتے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا ایک فرشتہ یوں دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے، تو اس کے ہاتھ میں آسمان سے نورانی مہر آئی، نورانی مہر اس نے اپنے ہاتھ میں لیا، میرے دل میں لگا دیا۔ جیسے فرشتے نے نورانی مہر کو میرے دل میں لگا، اللہ کے نبی فرماتے عرصے دراز تک میں اس کی ٹھنڈک دل میں محسوس کرتا تھا۔ رضائی بھائی نے دیکھا کہ فرشتوں نے پکڑ لیا، وہ تو جانتا نہیں فرشتے کے کون ہیں، فرشتوں نے آپ کو پکڑ لیا، 3 فرشتوں نے سینہ کاٹا تھا آپ کا، اور گناہ کا مادہ دل سے نکالا گیا، نیکی کا مادہ آپ کے دل میں بھرا گیا، نور منورہ کو دل میں بھرا گیا۔ تو رضائی بھائی دوڑتا ہوا گھر گیا، اور اماں حلیمہ سے کہا کہ بھائی محمد کے ساتھ کچھ ہوا ہے، کچھ لوگوں نے پکڑ لیا، ان کے سینے کو کاٹا۔ حضور فرماتے ہیں کہ فرشتے اپنا کام کر کے جا چکے تھے، اور میں ایک درخت کے نیچے اطمینان سے بیٹھا تھا، بکریاں چر رہی تھی۔ اماں حلیمہ تشریف لائی، آتے سے ہی مجھے اپنے سینے سے لگا لیا، میرے ماتھے کو چوم کر کہا میرے لال محمد کیا ہوا تجھے؟ کہا اماں جان کچھ نہیں ہوا، کچھ فرشتے آئے تھے، میرے سینے کو کاٹا، اور کچھ سیاہ نقطہ میرے دل سے نکال کر برف سے دھویا گیا ہے۔ حضرت حلیمہ سمجھ گئی یہ بچہ بڑی برکتوں والا، بڑی رحمتوں والا ہے، فوراً سینے سے لگا کر اپنے گھر پر لے کر کہ بیٹے محمد ایسا لگتا ہے کہ امانت کو واپس کرنے کا دن آ گیا ہے۔ اپنے شوہر حارث سے مشورہ کیا کرنا چاہیے؟ حارث نے کہا اس امانت کو واپس کر دیتے ہیں، کئی نقصان ہوا تو ہم حضرت آمینہ کو کیا جواب دے پائیں گے۔ 4 سال کے بعد اللہ کے محبوب کو واپس لایا گیا، 4 سال کے ہو چکے تھے، اور حضرت آمینہ کے حوالے کر دیا گیا۔ اللہ کے محبوب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال تک اپنی ماں کے ساتھ رہے، بڑی پیار و محبت کے ساتھ، بڑی شفقتوں کے ساتھ، بہترین تربیت کی تھی آپ کی ماں آمینہ نے، اور بہترین تربیت کی تھی آپ کی رضائی ماں حضرت حلیمہ نے۔ 6 سال کے ہو گئے تو حضرت آمینہ کے دل میں خیال پیدا ہوا چلو چلتے مدینہ منورہ، ماں باپ سے ملتے ہیں، بیٹا محمد نانا اور نانی سے اور ماموں سے ملیں گا، اور اپنے شوہر مرحوم شوہر کی قبر پر جا کر کچھ احسان ثواب کرتے ہیں۔ بیٹا محمد بھی اپنے باپ کو تو نہیں دیکھ سکا، باپ کی قبر تو دیکھ لیں گا۔ مدینہ منورہ گئے، 6 سال کے ہو گئے تھے آپ، مکمل 6 سال۔ ساتھ میں ایک باندی تھی، ان کا نام ام ایمن، جنہوں نے بچپن میں آپ کو دودھ پلایا ہے۔ حضور ام ایمن کو ماں کہہ کے پکارتے تھے، ام ایمن کو ماں کہہ کر، وہ آپ کے باندی اور غلام تھی، یعنی آج کے زبان میں نوکرانی تھی، آج کے زبان کے اندر۔ حضرت آمینہ اور ام ایمن اور اللہ کے محبوب تینوں چھوٹا سا قافلہ مدینہ پہنچا، نانا ماموں سے ملاقات ہوئی، اور حضرت آمینہ نے اپنے ماں باپ سے کہا مجھے قبر دکھا میرے مرحوم شوہر کی۔
آپ کو نابغ قتل جودی کے مکان میں لے کر گئے جہاں اللہ کے محبوب کے والد محترم آرام فرما رہے، وہاں لے کر گئے تو حضرت آمینہ جیسے داخل ہوئی تو آنکھوں میں آنسو آئے، ماضی کی یادیں پورے سامنے آ گئی، ماضی کی یادیں۔ عبداللہ تم تو وعدہ کر کے گئے تھے کہ آمینہ میں جلدی واپس آؤں گا، تم تو واپس کیا آتے، ہمیشہ کے لیے تم سو گئے اور مٹی کی چادر اوڑھ کر لیٹ گئے۔ دیکھو اگر تم آج اپنے بیٹے کو حضور فرماتے میری ماں کے لب ہل رہے تھے، میری ماں رو رہی تھی، لب ہل رہے تھے، ایسا لگتا کہ میری والدہ یہی کہہ رہی تھی کہ جو نشانی تم میرے پیٹ میں چھوڑ کے گئے تھے، دیکھو نشانی کتنی بڑی ہو چکی ہیں، کتنی نورانی چہرہ اس کا، کاش عبداللہ تم زندہ ہوتے، اپنے بیٹے کو دیکھتے کتنا خوش ہوتے۔ حضرت آمینہ بچپن میں سوچا کرتی تھی عبداللہ ہوتا تو میرے بیٹے محمد کو، یعنی اپنے بیٹے محمد کو دوستوں کو دکھاتا، بیٹے محمد کو بیت اللہ لے کر جاتے، بیٹے محمد کو کندھوں پر بٹھاتے، کھلونے لا کر دیتے۔ اللہ نے کہا آمینہ عبداللہ زندہ ہوتا کھلونے لا کر دیتا، بیت اللہ گھماتا، دوستوں کو دکھاتا یہ میرا محبوب ہے، اگر کھلونے مانگے گا تو آمینہ ہم اس کے لیے چاند کو کھلونا بنا دیں گے۔ حضرت عباس فرماتے حضور جب آپ چھوٹے تھے اور آپ میری گود میں تھے، میں نے دیکھا جدھر آپ اپنے پیر کو مارتے تھے چاند ادھر بھاگتا تھا، جدھر ہاتھ مارتے چاند ادھر بھاگتا تھا۔ حضور نے فرمایا چاچا وہ چاند بچپن میں مجھے لوریاں سنایا کرتا تھا۔ آمینہ اگر عبداللہ زندہ ہوتا کھلونے لے کر دیتا، اگر یہ بچہ کھلونے مانگیں گا تو ہم چاند کو کھلونا بنا دیں گے، اگر اس بچے کی طبیعت سیر و تفریح گھومنے کی ہوں گی تو ہم اس کو عرش پر بلا کر جنت کے سیر کروا دیں گے۔ الم یجد کا یتیما فآویٰ، میرے محبوب ہم نے آپ کو یتیم پایا۔ اللہ اکبر، یہ نشانی عبداللہ تمہاری دیکھو 6 سال کا ہو چکا۔ حضور فرماتے ماں رو رہی تھی میں بھی رو رہا تھا، ماں کے آنکھوں میں آنسو میرے آنکھوں میں آنسو، مجھے بھی اپنے باپ کی یاد تازہ، میں بھی رو رہا تھا ماں بھی رو رہی تھی۔ پہلے ہم دونوں روتے رہے، ماں نے سینے سے لگایا، پھر نانا ماموں کے گھر آئے، 1 مہینے تک ہم مدینہ پاک میں رہے، 1 مہینے تک۔ حضور پاک علیہ السلام کہتے اس 1 مہینے کے دوران میں نے ایک کنویں میں تیرنا بھی سیکھ لیا، تیر اندازی بھی سیکھ لی، تیرنا بھی نبی کی سنت ہے، اور میں نے تیر اندازی بھی سیکھ لی، تیر اندازی نبی کی سنت ہے، نشانہ باز، اور تیرنا بھی حضور پاک علیہ السلام کی سنت ہے۔ 1 مہینے کے بعد ایک چھوٹا سا قافلہ ام ایمن اللہ کے نبی کی ماں، اللہ کے محبوب، 3 اونٹنی پر چڑھ رہے، مدینہ پاک سے دور ابوا کے مقام پر چھوٹے چھوٹے پہاڑ، کالے کالے پتھر، کانٹے والے درخت، اور اچانک اللہ کے محبوب کی والدہ بیمار ہو جاتی ہے۔ مدینہ میں بیمار ہوتے شاید نانا ماموں تسلی دے دیتے، مکہ پاک میں بیمار ہوتے شاید دادا جان تسلی دیتے، ایسے مقام پر اللہ نے اپنے محبوب کی ماں کو بیمار کیا جہاں پر نہ نانا تھے نہ دادا تھے، اکیلے چنے اللہ کے محبوب اور ام ایمن خادمہ ساتھ میں۔ تو اللہ کے محبوب کی ماں نے بیٹے محمد کو سینے سے لگا کر کہا بیٹے جو میں نے خواب دیکھی تھی اللہ اس کو پورا کرے گا، جہاں تک سورج کی روشنی پہنچیں گے بیٹے وہاں ہوا تک اللہ تیرے نام کو پہنچائے گا، بیٹا گھبرانا نہیں، اگر میری زندگی نے ساتھ نہیں دیا اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ بیٹے محمد کو ماں نے سینے سے لگا، اللہ کے نبی فرماتے میں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ میری ماں دم توڑ رہی تھی، دنیا کو چھوڑ رہی تھی۔ دیکھو اللہ نے اپنے محبوب کو کتنے آزمائش کے اندر پالا، پیدا کیا تو یتیم بنایا، 6 سال کے ہوئے کچھ چلنے پھرنے کے قابل ہوتے ماں کے سہارے کو ختم کر دیا، 6 سال کی عمر میں اللہ کے محبوب ماں سے دور ہو گئے اور آپ کی ماں دنیا سے پردہ کر گئی اور اپنی ماں پر موت آ گئی۔ اندازہ کرو کتنے حالات کے اندر اللہ نے اپنے محبوب کو پالا، بولنا آسان ہے، مقام اونچا مل گیا، مقام بلند مل گیا، حالات دیکھو کیسے آزمائش اللہ نے گزارا ہے۔ نانا نہیں ماموں نہیں، تنے تنا ماں راب اکیلے ام ایمن،
ایمن کہتی ہے آپ کی ماں کو دفن کیا گیا، قبر کیسے بنی اللہ جانتا ہے، کون مٹی ڈالا اللہ جانتا ہے، تاریخ خاموش ہے، آپ کی ماں کا انتقال ہوا۔ ایمن کہتی ہے میں دیکھتی ہوں کہ حضور اپنی ماں کے قبر پر لیٹ کر روتے تھے، ماں باپ نہیں، تو ایک زندہ دے، تو ہی بابا، تو ہی ماں دے، تو چلے گی، اب میرا کون ہے؟ بہرحال ایمن کہتے میں نے حضور پاک علیہ السلام کو پہاڑ کے نیچے لایا، پھر آپ میرے ہاتھ چھڑا کر بھاگے اور ماں کی قبر پر پورا لیٹ کر روتے رہے۔ ان حالات سے اللہ نے اپنے محبوب کو نکالا ہے۔ حدیبیہ کے موقع پر لگ بھگ آپ کی عمر مبارک لگ بھگ غالباً 55 یا 58 سال کی، غالباً 58 سال کہہ رہا ہو۔ حدیبیہ کے موقع پر آپ کی عمر شاید 58 سال، جب ابوا سے گزر رہے تھے تو ماں کی قبر سامنے، صحابی فرماتے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور پاک علیہ السلام اپنی ماں کی قبر کی مٹی کو سیدھا کر رہے تھے اور رو رہے تھے، اور اتنا رو رہے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوں میں تر ہو گئی تھی، اتنا رو رہے ماں کی قبر پر۔ اور دونوں گھٹنوں پر بیٹھ گئے، دو زانوں بیٹھ گئے، گھٹنے اوپر کر دیے، اپنے سر کو گھٹنے میں ڈالا، روتے رہے۔ صحابہ فرماتے کہ حضور رات بھر روتے رہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا آپ کیوں اتنا روتے؟ آپ نے کہا یہ وہ قبر ہے جہاں پر کبھی میرا دل رویا تھا 6 سال کی عمر میں، آج میری آنکھیں رو رہی ماں کی یاد کے اندر، آج مجھے ماں کی ممتا یاد آ گئی۔ نوجوانوں اگر تمہیں ماں ملی تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ماں کے قدموں کو سلامی پیش کرو، اس سے بڑھ کے نعمت دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ تم دعائیں ان سے کراتے ہو، اپنی ماں سے دعائیں کرو، ماں کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ آج نوجوان بیوی کی محبت میں، اولاد کے محبت میں بوڑھی ماں کو چھوڑ کر الگ رہتے ہیں، اور بوڑھی ماں کو الگ تف اور افسوس ایسے نوجوانوں پر جو اپنی ماں کو اپنے سے الگ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ ماں باپ کی خدمت کرو، ان کی دعائیں لو۔ 58 سال کی عمر میں حضور رو رہے، نبوت مل چکی ہے، ملک شام میں نبوت مل چکی ہے، اور مختلف چپوں پر آپ کا نام بلند ہوتے جا رہا ہے، لیکن ماں کی یاد آئی تو رونا، پوری رات بھر ماں کی یاد میں روتے رہے۔ مکہ المکرمہ 6 سال کی عمر کے اندر دادا عبد المطلب نے ساتھ میں رکھا، 2 سال تک پرورش کی، 2 سال تک ساتھ میں رکھا۔ خدا کو کیا منظور تھا، 8 سال کی عمر آپ کی دادا کا انتقال ہو گیا۔ دھیرے دھیرے اللہ نے سارے سہارے ختم کر دیے تاکہ دنیا کو یہ موقع نہ ملے کہ دنیا کہے کہ خود تو سہاروں کے بل جیے ہیں، اور ہم کو کہتے کہ اللہ کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے۔ دنیا یہ نہ کہے، اللہ نے سارے سہارے ختم کر دے، صرف ایک سہارا رکھا اپنے ذات عالی کا۔ 8 سال کی عمر میں دادا دنیا سے پردہ کر لیے۔ حضور فرماتے ہیں جب دادا کا جنازہ اٹھا تو میں ساتھ میں چل رہا تھا، قدم گر رہے تھے، میری آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، دادا کا انتقال ہو گیا۔ 8 سال کی عمر کے بعد چچا نے آپ کی پرورش کی، چچا نے آپ کی پرورش کی، ایسی پرورش کی ابو طالب نے، ایسی پرورش کی بیٹوں کو بعد میں کھلاتے، پہلے بیٹے محمد کو کھانا کھلاتے تھے۔ بڑی پرورش کی، بڑی محبت آپ سے کی، اتنی محبت آپ سے کی۔ 12 سال کی عمر ہو چکی تھی اور چچا جا رہے تھے تجارت کے لیے بصرہ کی طرف، تجارت، بزنس، کاروبار بصرہ کی طرف۔ تو آپ غم زدہ اداس تھے، پوچھا بیٹے محمد کیوں غم زدہ ہو؟ چچا آپ جا رہے، آپ کو جدائی میں غمگین بیٹا ہوں۔ کہا چلو آپ بھی ہمارے ساتھ چلو۔ کہا ٹھیک ہے چلتا ہوں۔ اللہ کے محبوب چچا کے ساتھ چل رہے تجارت اور بزنس کے لیے بصرہ کی طرف۔ تو بیچ میں ایک خانقاہ تھی، بحیرہ نامی راہب جو عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر تھا، وہاں پر اللہ کو یاد کرتا تھا، اور بحیرہ اس کا نام تھا، بحیرہ اس کا نام تھا، اس کی ایک خانقاہ تھی۔ وہ کسی سے بات نہیں کرتا، صرف اللہ کو یاد کرتا تھا۔ ساری دنیا کو معلوم تھا بحیرہ کسی سے بات نہیں کرتا، صرف وہ اللہ کو یاد کرتا تھا، ذکر میں مشغول رہا کرتا تھا۔ بحیرہ نے اس عرب قبیلہ جو بزنس کے لیے بصرہ جا رہا تھا پیغام بھیجا کہ میں تمہاری دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ ابو طالب نے دعوت قبول کر لی تو پریشان ہو گئے عرب کے لوگ
ہم کئی بار یہاں سے گزرے، کبھی دعوت نہیں دی، آج کیسی دعوت دی، پتہ نہیں دعوت کیسی دی۔ بحیرہ نامی راہب نے کھانے کے لیے بلایا خانقاہ کے اندر، یہ پورا قافلہ کھانے کے لیے گیا، اللہ کے محبوب کو چھوڑ کر گئے سامان کے پاس حفاظت کے لیے۔ بحیرہ نامی شخص نے پوچھا وہ بچہ کہاں ہے؟ کہا بچہ جو ہے سامان کی حفاظت کر رہا ہے۔ بحیرہ نامی راہب نے کہا میں نے اسی بچے کے برکت سے تمہیں کھانے کی دعوت دی ہے، اس بچے کو بلاؤ۔ اللہ کے محبوب تشریف لائے تو بحیرہ نامی راہب نے ابو طالب سے پوچھا یہ بچہ کون ہے آپ کا؟ کہا میرا بیٹا ہے۔ کہا نہیں، میرے اپنے علم کے مطابق یہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، اس کا باپ دنیا سے جا چکا ہے، یہ یتیم ہی ہو سکتا، یہ نبی آخر الزماں ہے، میں اس کے پیشانی پر نور دیکھ رہا ہوں جو نبی آخر الزماں کے پیشانی پر ہوگا۔ پھر بحیرہ نامی راہب نے دونوں کندھوں کو چیک کیا، وہاں مہر نبوت لگی ہوئی تھی۔ مہر نبوت دو روایت ہے، ایک روایت میں جیسے پیدا ہوئے مہر نبوت دونوں شانوں کے بیچ میں لگی ہوئی تھی، مہر نبوت۔ بحیرہ نے کہا نہیں، یہ تو محمد الرسول اللہ ہے، یہ تو یتیم ہے۔ تو ابو طالب نے پوچھا آپ کو کیسے معلوم؟ کہا جب تم لوگ سواری پر آ رہے تھے، یہ بچہ جس سواری پر بیٹھا ہوا تھا آسمان سے ابر کا ٹکڑا اس بچے پر سایہ کر رہا تھا، اور میں دیکھ رہا تھا کہ بصرہ کے درخت، شجر ہو یا حجر، پتھر ہو یا درخت، اس بچے کو سلامی پیش کر رہے تھے۔ اور جب تم لوگ سب درخت کے نیچے بیٹھ گئے، سب کو سایہ مل گیا، اس بچے کو سایہ نہیں ملا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک ٹہنی درخت سے ٹوٹ کر اس بچے کے سر پر آ کر سایہ دینے لگ گئی، میں سمجھ گیا یہ محمد الرسول اللہ ہے، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے محبوب کی برکات جو بحیرہ نامی راہب جیسا عیسائی پادری اپنے زبان سے کہہ رہی کہ نبی آخر الزماں ہے، اور ابو طالب کو مشورہ دیا اس بچے کو آگے مت لے کر جاؤ، مولانا رومی یہودی اس بچے کو دیکھ کر قتل کر ڈالیں گے، اس بچے کو یہیں سے واپس بھیج دو۔ ابو طالب نے 12 سال کی عمر کے اندر آپ کو وہیں سے واپس بھیج دیا، پھر دوبارہ کبھی اپنے ساتھ میں اللہ کے محبوب کو نہیں لے کر گئے۔ تو میرے اور آپ کے محبوب کی زندگی ہم سب کے لیے ایک نمونہ ہے، ایک اسوہ ہے، ایک راستہ ہے، ایک روشنی ہے، ایک ہدایت نامہ ہے، جنت کا سفر ہے۔ اگر سارے مسلمان جتنے سن رہے ہیں یا جہاں تک اللہ آواز پہنچائیں گے، کہنے والا سننے والے سب اپنے محبوب کے راستے پر آئیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ جو برکت تب تھی وہی برکت آج بھی ہے، آپ کے نقش قدم پر، آپ کے راستے پر، آپ کے ہدایت نامے پر، اور جو باتیں آپ بتلا کر گئے ہیں آج بھی وہی برکات، بس کرنے والا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے محبوب کے ہم سب کو سچی غلامی نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔